بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آتے ہیں ابر کی طرف۔ ابر مراد بادل، معنی یہ ہے اس کا بادل۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ بادل خواب میں دیکھنا 6 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 ابر سفید یعنی سفید بادل، نمبر 2 سیاہ بادل، نمبر 3 زرد پیلا بادل، نمبر 4 سرخ بادل، نمبر 5 برسنے والا بادل، نمبر 6 نہ برسنے والا بادل۔ اب ہر ایک کی تعبیر خاص ہے۔ اگر کوئی خواب میں اپنے آپ کو ابر سفید یعنی سفید بادل برسنے والے کے نیچے دیکھے تو دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو علم و حکمت عنایت فرمائے گا اور لوگوں کو اس کے علم و حکمت سے فائدہ ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ ابر زرد یعنی پیلا بادل اس کے نیچے ہے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا، اور بعض تعبیر بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ عورت پائے گا جس سے رنج و غم اٹھائے گا۔ اور اگر اپنے آپ کو سرخ بادل کے نیچے دیکھے تو محنت اور بلا اور گرفتاری کی دلیل ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے جس قوم پر عذاب بھیجا پہلے اس پر سرخ بادل ظاہر ہوا ہے۔ اور اگر دیکھے کہ بادل سیدھا اس کے سر پر کھڑا ہو گیا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ حکومت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ ابر اس کے سر پر سے گزر گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی صحبت کسی نیک شخص اور اہل مرتبہ سے ہوگی اور اس کی مراد اس سے حاصل ہوگی۔ حضرت ابن امام سرین رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ بادل کو ہوا میں چلاتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ عالموں اور حاکموں کی صحبت میں رہے گا۔ جی ہاں، ان کی صحبت میں رہے گا، حاکموں کے پاس بیٹھا رہے گا۔ اور اگر یہ خواب بادشاہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اپنی ولایت میں قاصد باخبر کو بھیجے گا۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ بادل کو ہوا میں سے پکڑ کر زمین پر لے آیا تو دلیل ہے کہ نیکی اور بزرگی اور علم حاصل کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ بادل اس کے سر پر سایہ کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس سال خیر اور نعمت بہت پائے گا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، ہم نے جو پاک چیزیں تم کو عنایت کی ہیں ان کو کھاؤ۔ اور اگر دیکھے کہ بادل میں کپڑا سیاہ ہوا تھا اور اس نے پہنا تو دلیل ہے کہ اتنا علم اسے حاصل ہوگا جو کسی کو نہ ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ ابر نے تمام جہان کو ڈھانپا ہے بادل نے اور برسا نہیں ہے تو یہ بری دلیل ہے۔ حضرت کرمانی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھا ہے کہ بادل کو جمع کیا یا اٹھایا یا دکھایا تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ حکماء میں عقل و دانش سے ممتاز ہوگا۔ جو حکماء ہیں، عقل مند لوگ ہیں، ان میں جو ہے نا یہ بھی عقل و دانش شمار ہوگا، ان سے ممتاز ہوگا، بڑا ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ بادل کو کھا رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی زندگی حکمت سے ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ بادل ایک جگہ پر سیاہ بادل ایک جگہ پر گھرا ہوا ہے تو یہ اس ملک پر حق تعالیٰ کے عذاب کی دلیل ہے۔ جس کو ابر یعنی بادل کے نزدیک دیکھے گا وہ عذاب حق کے نزدیک ہوگا، اور اگر بادل کے ساتھ بارش کو دیکھے تو دلیل رحمت اور خیر کی ہے۔ اور اگر دیکھے کہ بادل سے بارش کو پیتا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر رحمت اور نیکی دیکھے گا۔ اور اگر بادل کے ساتھ بارش اور سخت کڑک بجلی جو کڑکتی ہے تو یہ ماں باپ اور مسلمانوں کی دعا سے ڈرنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کڑک کے ساتھ بجلی دیکھے تو یہ سخت قوی عذابوں کی دلیل ہے، طاقتور قوی نہایت بڑا عذاب۔ اور اگر اپنے گھر اور جگہ پر ابر چھایا ہوا دیکھے
بادل، تو دلیل ہے کہ اس کے فرزند اور اہل بیت کو بادل کی تنگی اور تاریکی کے اندازے پر دانش اور حکمت حاصل ہوگی۔ جی ہاں، یعنی اس کے اپنے گھر والے جو ہیں نا، ان کو بادل کی تنگی اور تاریکی کے اندازے پر دانش اور حکمت حاصل ہوگی۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بادل خواب میں دیکھنا 9 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 حکمت، نمبر 2 ریاست، نمبر 3 بادشاہی، نمبر 4 رحمت، نمبر 5 پرہیزگاری، نمبر 6 عذاب، نمبر 7 قحط، نمبر 8 بلا، نمبر 9 فتنہ۔ اب جی آگے اسفنج، وہ ابر جس کو دریا کے کنارے سے لاتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خواب میں ابر سیاہ کالا بادل ڈر اور خوف اور سختی کی دلیل ہے، اور برسنے والا بادل خیر و برکت اور فراخی کی دلیل ہے، اور غم و اندوہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن وہ ابر کہ جس کو دریا کے کنارے سے لاتے ہیں اور جس کو عربی زبان میں اسفنج کہتے ہیں، اس کو خواب میں دیکھنا اس امر کی دلیل ہے کہ جس اندازے پر دیکھا ہے اسی اندازے پر مال غنیمت حاصل ہوگا۔ اب روحا بھومیں، حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آبروہا کا خواب میں دیکھنا دین ہے، اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے آبرو پورے بے نقصان ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، تو دلیل ہے کہ اس کی زینت پوری اور کامل ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کے ابر گر گئے ہیں تو اس کی تعویل پہلے کے خلاف ہے۔ حضرت کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ آبرو میں بھومیں نہیں ہیں یا ان کے بال گر گئے ہیں تو اس امر کی دلیل ہے کہ ایک چیز کا ارادہ کرے گا جس سے اس کے دین میں بدنامی اور فساد ہوگا، اور اگر اس کے خلاف دیکھے تو دلیل ہے کہ کسی چیز کا ارادہ کرے گا جس سے نیک نامی اور دین کی اصلاح ہوگی، اور اگر دیکھے کہ اس کے ابر سفید ہو گئے ہیں، بھومیں سفید ہو گئے ہیں، بھربٹے، تو دلیل ہے کہ اس کا علم اور تحمل زیادہ ہوگا لیکن مال کا نقصان ہوگا۔ اگر حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک ابر کو گرا ہوا دیکھے اور دوسرے کو کھڑا ہوا تو دیکھا تو دلیل ہے کہ اس کے مال اور مرتبے میں نقصان پڑے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ دین کی زینت کے نقصان پر ابرو کا گرنا اور اکھڑنا دلیل ہے۔ اب آتے ہیں اب ریشم۔ اب ریشم کو خواب میں دیکھنے کی تعویل قزعینی ریشم کے دیکھنے کے مساوی ہے، یعنی برابر ہے، جس کا ذکر